دیوجانس کی باتیں، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 13واں انشا، شارق علی۔ نیرنگ آباد لائبریری کے ہال کی بتیاں مدھم کر دی گئیں۔ دادا جی، میں اور یانی آپا بینچوں کی تیسری قطار میں بیٹھے تھے۔ سر آغا جو فلسفے کے استاد ہیں اپنا لیکچر شروع کرتے ہوئے بولے، آج ہم ترکی کے شہر سائنوپ میں 404 قبل مسیح میں پیدا ہونے اور 323 قبل مسیح میں رخصت ہونے والے یونانی فلسفی دیوجانس کلبی کے انسانی خوشی کے تصور پر بات کریں گے۔ ایک بیرل میں رہنے والے دیوجانس کا کل اثاثہ ایک لبادہ، ایک تھیلا اور ایک پیالہ تھا۔ ایک دن اس نے ایک لڑکے کو اوک سے پانی پیتے دیکھا تو اپنا پیالہ بھی پھینک دیا۔ اس کے خیال میں پرمسرت اور دولت مند وہ ہے جو کم از کم پر مطمئن ہو۔ افلاطون اسے پاگل سقراط کہتا تھا اور ایتھنز کے عام لوگ کہ جن میں وہ ہر دل عزیز تھا اسے کلبی یا سنکی کہتے تھے۔ ایک بار شریر لڑکوں نے جب اس کا بیرل توڑ دیا تو ایتھنز کے باسیوں نے ایک اور بیرل کا انتظام کر دیا تھا۔ شان و شوکت اور دولت کی نمائش سے نفرت کرنے والے دیوجانس نے ایک دفعہ عالیشان قالینوں اور مخملی گاؤ تکیوں سے سجی محفل میں میزبان کے منہ پر تھوک دیا تھا اور پھر یہ کہتے ہوئے معافی مانگ لی تھی کہ وہاں اسے سب سے کم تر اس کا چہرہ ہی نظر آیا کہ جس پر وہ بلا جھجک تھوک سکے۔ سکندر سے اس کی ملاقات دلچسپ تھی۔ ایتھنز کا حکمران جب گھوڑے سے اتر کر دھوپ میں لیٹے دیوجانس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو گفتگو کچھ یوں ہوئی: سکندر، میں سکندر اعظم ہوں دیوجانس، اور میں ہوں دیوجانس سنکی۔ سکندر، کیا آپ مجھ سے خوفزدہ نہیں؟ دیوجانس، تم اچھے ہو یا برے؟ سکندر، اچھا۔ دیوجانس، اچھوں سے کون ڈرتا ہے؟ مستقبل کا ارادہ؟ سکندر، پورے یونان کی فتح۔ دیوجانس، پھر؟ سکندر، پھر ایشیائے کوچک کی۔ دیوجانس، پھر؟ سکندر، پھر پوری دنیا کی فتح اور حکمرانی۔ دیوجانس، اور پھر؟ سکندر، آرام اور چین کی زندگی۔ دیوجانس، پھر کیوں نہ تم آج ہی سے آرام اور چین کی زندگی شروع کر دو۔ سکندر لاجواب ہو کر رخصت ہونے لگا تو کہا، دنیا کی کوئی نعمت، کسی آسائش کی طلب ہو تو مجھے بتائیے، آپ کی خدمت میں حاضر کر دی جائے گی۔ دیوجانس بولا، ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ دھوپ مجھ تک پہنچ سکے۔ پھر سر آغا وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، خواتین و حضرات، دیوجانس کی کہی ہوئی باتیں قابل غور ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک خیر اور وہ ہے علم، صرف ایک شر، وہ ہے جہالت۔ نالائق شاگرد کے بجائے اس کے استاد کی پٹائی کیوں نہ کی جائے۔ کامیاب قوم کی بنیاد نوجوانوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ایتھنز کا نہیں دنیا کا شہری کہنے والے دیوجانس سے جب کسی نے پوچھا، امید کیا ہے، تو اس نے کہا، جاگے ہوئوں کا خواب۔ وہ کہتا ہے سب چیزیں خدا کی ملکیت، عقل مند خدا کے دوست، دوستوں کی ملکیت مشترکہ، گویا سب کچھ عقل مند لوگوں کا۔ جاگیے، ویلیو یونیورسٹی۔